اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ایسا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، ایسا سلام بھیجو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو اور رحمت بھیجنے کو، اور السلام کہتے ہیں سلامتی بھیجنے کو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں قرآن کے پہلے 300 سال میں، امام محمد بن جریر بن یزید الطبری المتوفى 310 ہجری، انہی کی وہ تفسیر ہے تفسیر طبری، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کاپی کیا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی۔ پہلی تفسیر قرآن کی یہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ درود کا جو یہ حکم آیا اس سے مراد کیا ہے، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں کم از کم 3 طرق ہیں اس کے، اور مسلم میں بھی 3 طرق ہیں۔ بخاری میں 4797، 6357، 3370، اور صحیح مسلم میں 908 سے لے کر 910 تک۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی رحمہ اللہ المتوفى 83 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ اے عبد الرحمن، کیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حاصل کیا؟ الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور دیجئے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے۔ وہ کیا سکھایا وہ آگے آ جائے گا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد نماز والا صحابہ اکرام کو قرآن کی طرح سکھایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ آگے آ بھی جائے گی۔ تو انہوں نے اشارہ کیا آپ نے سلام پڑھنا تو ہمیں سکھا دیا ہے، ہم اپنی نماز میں اس طریقے سے سلام پڑھتے ہیں، اب بتائیے درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ نماز کے اندر دونوں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی جتنے بھی ہیں، اور اہل تشیع بھی، چاہے ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں، چاہے وہ زیدیہ ہوں، اثنا عشری ہوں، سب کے سب یہی درود پڑھتے ہیں نماز میں، درود ابراہیمی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح بخاری میں 3369 اور صحیح مسلم میں 911۔ سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
ہمیں درود بھی ذرا تعلیم فرمائے. اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی تعلیم فرمایا, لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ. اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ذکر پہلے کیا اور اپنی اولاد کا ذکر بعد میں کیا. اور اسی کا ترک جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 907 نمبر حدیث, وہ بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ جب اس صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمیں یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں ہوتے تھے؟ آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو کافی دیر خاموش رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فی العالمین. لہذا یہ جتنے بھی درود ہیں زیادہ تر یہ درود ابراہیمی کے ہی ورژن ہیں. اس حوالے سے دارالسلام والوں نے ایک اذکار کارڈ درود کا چھاپا ہے, اس میں انہوں نے یہ سارے درود جو ہیں مختلف کلر سکیمز کے ساتھ لکھ دیے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیمی سکھایا گیا. لیکن بھائیو اب چند کڑوی باتیں, کیونکہ ہماری مجلس میں کڑوی باتیں تو ضرور ہوں گی. یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی, لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے. چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین, ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, جو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات, وہاں پہ وہ رہتے تھے, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی اپنی زندگی میں, لیکن مکمل نہیں کر سکے. ان کے بیٹے نے پھر وہ تفسیر مکمل کی. ان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار احمد خان نعیمی. تفسیر نعیمی نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی, میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی. پارہ نمبر 16 کی تفسیر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100, سورۃ الکہف کی جو ہے وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی. تفسیر کر رہے ہیں یہ, وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ. میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کو وہ کیا سبق سکھا رہے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں آج اس ٹیکنیکل ریزن کا بھی محاسبہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے, اور بھائی سلام تو پہلے سکھا دیا, السلام علیکم ایھا النبی. حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جیسا کہ درود شریف یہ الحمدللہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے. وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو. درود ابراہیمی نماز میں تو درست ہے کہ تشہد میں سلام پڑھ لیا گیا, آگے اصلی ریزن انہوں نے آخر میں کھولی ہے. وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں, اب یہ پتہ نہیں کون سے وہابی اور دیوبندی ہیں جو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے. مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا, نہ کوئی وہابی, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی شیعہ. وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں, اس لیے درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں, اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر بھی اب درود ابراہیمی پر زور دینے لگے ہیں. یعنی جس پیر کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے نا, وہ جاہل ہو گیا ان کے نزدیک. جسے کتاب و سنت کی سمجھ آ گئی وہ ان کے نزدیک جاہل ہو گیا. یہ ان کا کرائٹیریا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو میں صرف ان کے گھر کی تصویر پیش کرتا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں الزامی جواب کے طور پر, پھر میں انشاءاللہ اس کو بعد میں بریف بھی کروں گا لیکچر میں آگے چل کے, کہ فقہ حنفی کا یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. فتاوی عالمگیری کھول لیں, بہار شریعت کھول لیں, بہشتی زیور کھول لیں, ہدایہ کھول لیں, فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے
کہ نماز میں درود پڑھنا یہ واجب نہیں، سنت ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا یہ ان کی پوری تفسیری فارغ ہے، یہ تو نماز میں پڑھنے کے اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی کا یہ بھی پیٹ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں، فرض نماز میں دوسری رکعت میں بھول کر بھی درود پڑھ لے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی درود پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی. حالانکہ یہ سنت ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں کے اندر دوسری رکعت میں جو ہے وہ درود شریف بھی ساتھ ملایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے ملا لیا تو جو ہے وہ بھول کر ملایا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. یہ سنت موقدہ میں نہیں ملاتے ہیں، صرف غیر موقدہ میں ملاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق نفل میں ثابت ہے. اس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 92، سجدہ صاحب کے 5 طریقے اور صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو 1 گھنٹے کی گفتگو دیکھ سکتا ہے. اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، پھر یہ وکالت کرتے ہیں جی وہ چونکہ بھول کر درود پڑھا نا اس لیے ہم کہتے ہیں سزا دیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر درود پڑھ لے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، اس کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ہے ان کی درود شریف سے محبت. تو الحمدللہ درود کا بغض تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی فٹ کی ہے آیت. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور آپ کو پتا ہے آیت نمبر 57 کیا ہے؟ اگلی آیت وہ انہی کے بارے میں ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بک سے، صحیح مسلم سے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر، اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں 8 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. الحمدللہ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا ذکر ساتھ نہیں کیا، صرف درود. آر یو ٹیچنگ یور پروفٹ کہ جی سلام کے بغیر درود پڑھا تو ناقص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ درود پڑھا؟ اور یہ میرا چیلنج ہے، 99% احادیث صرف درود سے ریلیٹڈ ہے، 1% احادیث میں سلام کا ذکر آیا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1296 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث نمبر ہے 2 کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر 1 دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا. الحمدللہ. تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298 اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. الحمدللہ. یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھائیو دیکھیں یہ درود 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 ذکر آ رہا ہے، 1 دفعہ سلام کا ذکر ہے، باقی درود پڑھا ہوگا.
تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل، اب حسین بھی خوبصورت، جمیل بھی خوبصورت. اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام. سلامتی کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے. یہ انٹرچینجبل الفاظ موجود ہیں. اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصافات کی جو آخری 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا، وہ سلامتی کی دعا ہے. درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے.